پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ یرمیہ کی بلاہٹ۔ یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیامین کی مملکت میں غنتوتی کاہنوں میں سے تھا، جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یہوشیہ بن امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ شاہ یہودا یہوکیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی، شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کی 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے، اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ دو رویائیں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہوں جس کا منہ شمال کی طرف سے ہے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا، اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردا گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا، اور میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیمہ کروں، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیلدار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ خداوند اسرائیل کی فکر کرتا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے، اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفت آئے گی، اسرائیل کے آباء و اجداد کا گناہ۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے
میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان کی چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ خداوند کا اپنے لوگوں کے خلاف مقدمہ۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ پار گزر کر قطیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بیچ کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا، پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا۔ خداوند فرماتا ہے، اے آسمانوں، اس سے حیران ہو، شدت سے تھرتھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی۔ انہوں نے مجھے آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اسرائیل کی بے وفائی کے نتائج۔ کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ زاد ہے؟ وہ کس لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر غرائے اور وہ گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا، اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تخفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی۔ کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری راہبری کرتا تھا؟ اور اب سحور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام، اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب؟ تیری ہی شرارت تیری تعذیب کرے گی اور تیری ہی برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں۔ بنی اسرائیل خداوند کی پرستش کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندروں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے تو تجھے کامل تاگ لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی؟ ہرچند تو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے، تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے۔ تو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں، میں نے بعلیم کی پیروی نہیں کی؟ وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تو نے کیا ہے معلوم کر۔ تو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو ادھر ادھر دوڑتی ہے، مادہ گور خر کی مانند جو بیابان کی عادی ہے، جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے۔ اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے، اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پا لیں گے۔ تو اپنے پاؤں کو برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا، لیکن تو نے کہا کہ کچھ امید نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی۔ اسرائیل سزا کے لائق ہے۔ جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، اور وہ اس کے بادشاہ اور عمراء اور کاہن اور نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے، تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہیں؟ پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسی آراستہ کرتی ہے؟ یقیناً تو نے فاحشہ عورتوں کو بھی میں اپنی راہیں سکھائی ہیں۔ تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا، تو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا، بلکہ انہی سے سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو یہ کہتی ہے میں بے قصور ہوں، اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا۔
دیکھ میں تجھ پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا، تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے؟ تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی، وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی، کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حقیر جانا، اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ بے وفا اسرائیل۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاتھ سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی۔ تو راہ میں اس کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب۔ تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی۔ تیری پیشانی فاحشہ کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی۔ کیا تو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی، اے میرے باپ، تو میری جوانی کا راہبر تھا؟ کیا اس کا قہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے ابد تک رکھ چھوڑے گا؟ دیکھ تو ایسی باتیں تو کہہ چکی، لیکن جہاں تک تجھ سے ہو سکا تو نے برے کام کیے۔ اسرائیل اور یہودا کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور یوشیاہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی، اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفائی بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری، بلکہ ریاکاری سے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ کیا جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہتے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بدکاری کا اقرار کر کے تم خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر صہیون میں لاؤں گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق۔ اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا، اور ہرگز اسے یاد نہ کریں گے، اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے، اور اس کی مرمت نہ ہوگی۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانہ کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا آئیں گے۔ خدا کے لوگوں کی بت پرستی۔ میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ ازاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔
اے برگشتہ فرزند واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹینوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے، کیونکہ خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات۔ لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہمیں ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور اس کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ آمین اور آمین۔ قرآن عہدنامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 4واں باب، توبہ کے لیے پکار۔ اے اسرائیل، اگر تو واپس آئے تو خداوند فرماتا ہے، اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو تو آوارہ نہ ہوگا، اور اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خداوند کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی، کیونکہ خداوند یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دل کا ختنہ کرو، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ یہودا پر حملہ کا خطرہ۔ یہودا میں اشتہار دو اور یروشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو، بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کے حسین شہروں میں چلیں، تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں۔ شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے، تاکہ تیرے شہر ویران ہو اور کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اس لیے ٹاٹ اوڑھ کر چھاتی پیٹو اور واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بے دل ہو جائیں گے اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے۔ تب میں نے کہا، افسوس ہے خداوند خدا، یقیناً تو نے ان لوگوں اور یروشلم کو یہ کہہ کر دغا دی کہ تم سلامت رہو گے، حالانکہ تلوار جان تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت ان لوگوں اور یروشلم سے یہ کہا جائے گا کہ بیابان کے پہاڑوں پر سے ایک خشک ہوا میری دختر قوم کی طرف چلے گی، اسانے اور صاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں سے ایک نہایت تند ہوا میرے لیے چلے گی۔ اب میں بھی ان پر فتویٰ دوں گا۔ یہودا دشمنوں کے نرغے میں، دیکھو وہ گٹھا کی طرح چڑھائے گا، اس کے رتھ گربار کی مانند اور اس کے گھوڑے عقابوں سے تیز تر ہیں۔ ہم پر افسوس کہ ہائے ہم غارت ہو گئے۔ اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افرایم کے پہاڑ سے مصیبت کی خبر دیتی ہے۔ قوموں کو خبر دو، دیکھو یروشلم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودا کے شہروں کے مقابل للکاریں گے۔ کھیت کے رکھوالوں کی مانند وہ اسے چاروں طرف سے گھیریں گے، کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی۔ خداوند فرماتا ہے، تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے، کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ یرمیہ اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے، ہائے میرا دل، میرے پردہ دل میں درد ہے، میرا دل بے تاب ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اے میری جان، تو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے۔ شکست پر شکست کی خبر آتی ہے، یقیناً تمام ملک برباد ہو گیا، میرے خیمے ناگہان اور میرے پردے ایک دم میں غارت کیے گئے۔ میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں؟ فی الحقیقت میرے لیے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ آنے والی تباہی کی رویا میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں
کہ ویران اور سنسان افلاک کو بھی بے نور پایا۔ میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا۔ اسی لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ میں کہہ چکا، میں نے ارادہ کیا ہے، میں اس سے پشیمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ ہوں گا۔ سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے، وہ گھنے جنگلوں میں جا گھسیں گے اور چٹانوں پر چڑھ جائیں گے، سب شہر ترک کیے جائیں گے اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا۔ تب اے غارت شدہ تو کیا کرے گی؟ اگرچہ تو لال جوڑا پہنے، اگرچہ تو زرین زیوروں سے آراستہ ہو، اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے تو ابس اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی۔ تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے، وہ تیری جان کے طالب ہوں گے، کیونکہ میں نے اس عورت کی سی آواز سنی ہے جسے درد لگے ہوں، اور اس کی سی دردناک آواز جس کے پہلا بچہ پیدا ہو، یعنی دختر صہیون کی آواز جو ہانپتی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے، ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بے تاب ہے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، یروشلم کا گناہ۔ اب یروشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے کوچوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔ اور اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خداوند کی قسم، تو بھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اے خداوند، کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں؟ تو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا، تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا، انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا ہے۔ تب میں نے کہا کہ یقیناً یہ بیچارے جاہل ہیں، کیونکہ یہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو نہیں جانتے۔ میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا، کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جوا بالکل توڑ ڈالا اور بندروں کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے جنگل کا شیر ببر ان کو پھاڑے گا، بیابان کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا، چیتا ان کے شہروں کی گھات میں بیٹھا رہے گا، جو کوئی ان میں سے نکلے پھاڑا جائے گا، کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برگشتگی بڑھ گئی۔ میں تجھے کیوں کر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے۔ جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کہبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے، وہ پیٹ بڑے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا؟ اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ اس کی دیواروں پر چڑھ جاؤ اور توڑ ڈالو، لیکن بالکل برباد نہ کرو۔ اس کی شاخیں کاٹ دو، کیونکہ وہ خداوند کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ خداوند فرماتا ہے، اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے مجھ سے نہایت بے وفائی کی۔ خداوند اسرائیل کو رد کرتا ہے، انہوں نے خداوند کا انکار کیا اور کہا وہ نہیں ہے، ہم پر ہرگز آفت نہ آئے گی اور تلوار اور کال کو ہم نہ دیکھیں گے، اور نبی محض ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا، وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ اے اسرائیل کے گھرانے، دیکھ، میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، وہ زبردست قوم ہے، وہ قدیم قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں، وہ سب بہادر مرد ہیں، اور وہ تیری فصل کا اناج اور روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے۔ تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے، تیرے انگور اور انجیر نکل جائیں گے، تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، ان ایام میں بھی میں تم کو بالکل برباد نہ کروں گا۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ کہیں گے کہ خداوند ہمارے خدا نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں کیا، تو تو ان سے کہے گا کہ جس طرح تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے ملک میں غیر معبودوں کی عبادت کی، اسی طرح تم اس ملک میں جو تمہارا نہیں ہے
अजनबियों की खिदमत करो। खुदावंद अपनी उम्मत को ख़बरदार करता है। याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में इसकी मनादी करो और कहो, अब ज़रा सुनो ऐ नादान और बेअक्ल लोगों जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समंदर की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावुज़ नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकश हैं, उन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। उन्होंने अपने दिल में ना कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्ररा हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीज़ों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अपनी अच्छी चीज़ों को तुमसे बाज रखा। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानद घात में बैठते हैं। वो जाल फैलाते और आदमियों को पकड़ते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर मकर से पुर हैं। बस वो बड़े और मालदार हो गए, वो मोटे हो गए, वो चिकने हो गए, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं। वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला हो, और मोहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सज़ा ना दूंगा, और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? मुल्क में एक हैरत अफजा और होलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे? आमीन और आमीन। पुराने अहदनामा में से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 6वां बाब। यरूशलेम दुश्मनों के मुहासरा में। ऐ बनी बनियामीन, यरूशलेम में से पनाह के लिए भाग निकलो और तकवा में नरसिंगा फूंको और बैत हकरम में आचकीन इलम बुलंद करो, क्योंकि शिमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है। मैं दुख्तर सयून को जो शकील और नाजनीन है हलाक करूँगा। चरवाहे अपने गलों को लेकर उसके पास आएंगे और गिरदा गिर्द उसके मुकाबिल खेमे खड़े करेंगे। हर एक अपनी जगह में चराएगा। उससे जंग के लिए अपने आप को मखसूस करो। उठो, दोपहर ही को चढ़ चलें। हम पर अफसोस, क्योंकि दिन ढलता जाता है और शाम का साया बढ़ता जाता है। उठो, रात ही को चढ़ चलें और उसके कसरों को ढा दें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि दरख्त काट डालो और यरूशलेम के मुकाबिल दमदमा बांधो। ये शहर सज़ा का सज़ावार है, इसमें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह पानी चश्मा से फूट निकलता है, उसी तरह शरारत इससे जारी है। जुल्म और सितम की सदा इसमें सुनी जाती है। हर दम मेरे सामने दुख, दर्द और ज़ख्म है। ऐ यरूशलेम, तरबियत पजीर हो, ताना हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए, ना हो कि मैं तुझे वीरान और गैराबाद ज़मीन पर बना दूँ। गर्दनकश इसराइल। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि वो इसराइल के बकिया को अंगूर की मानद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। तो अंगूर तोड़ने वाले की तरह फिर अपना हाथ शाखों में डाल। मैं किससे कहूँ और किसकी जताऊँ ताकि वो सुने? देख, उनके कान नामख्तून हैं, वो सुन नहीं सकते। देख, खुदावंद का कलाम उनके लिए हकारत का बाइस है, वो उससे खुश नहीं होते। इसलिए मैं खुदावंद के कहर से लबरेज हूँ। मैं उसे जब्त करते करते तंग आ गया। बाज़ारों में बच्चों पर और जवानों की जुमात पर उसे उंडेल दे, क्योंकि शोहर अपनी बीवी के साथ और बूढ़ा कोहनसाल के साथ गिरफ्तार होगा, और उनके घर खेतों और बीवियों समेत औरों के हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं अपना हाथ इस मुल्क के बाशिंदों पर बढ़ाऊंगा, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। क्योंकि वो मेरे लोगों के ज़ख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज़ शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सज़ा दूंगा तो पस्त हो जाएंगे। बनी इसराइल खुदावंद की राह को रद्द करते हैं। खुदावंद यूँ फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो
اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے نہ کہا ہم اس پر نہ چلیں گے، اور میں نے تم پر نگہبان بھی مقرر کیے اور کہا نرسنگے کی آواز سنو، پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے۔ اس لیے اے قوموں سنو، اور اے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اے زمین سن، دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے، کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے۔ اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لوان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں۔ تمہاری سوختی قربانیاں مجھے پسند نہیں اور تمہارے ذبیحوں سے مجھے خوشی نہیں۔ اسی لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ٹھوکر کھلانے والی چیزیں ان لوگوں کی راہ میں رکھ دوں گا، اور باپ اور بیٹے باہم ان سے ٹھوکر کھائیں گے، ہمسائے اور ان کے دوست ہلاک ہوں گے۔ شمال کی طرف سے یلغار، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برانگیختہ کی جائے گی۔ وہ تیر انداز، وہ نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں، ان کے ناروں کی سزا سمندر کی سی ہے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اے دختر صیون، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل سفرائی کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی شہرت سنی ہے، ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہم زچہ کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہیں۔ میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا، کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے۔ اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑ اور راکھ میں لیٹ اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے۔ وہ سب کے سب نہایت سرکش ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، وہ تو تانبا اور لوہا ہیں، وہ سب کے سب معاملہ کے کھوٹے ہیں۔ دھونکنی جل گئی، سیسا آگ سے بھسم ہو گیا، صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے۔ وہ مردہ چاندی کہلائیں گے کیونکہ خداوند نے ان کو رد کر دیا ہے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ یرمیہ ہیکل میں منادی کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ، اے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اور اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے، اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے پیروی کرو گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ خداوند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ بس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا، اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا۔ اور خداوند فرماتا ہے اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی، پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس پر تمہارا اعتماد ہے، اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا، وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے، اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا جس طرح تمہاری ساری برادری افرایم کی کل نسل کو نکال دیا ہے۔ اسرائیلی قوم کی نافرمانی۔ بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر، اور مجھ سے منت اور شفایت نہ کر، کیونکہ میں
تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ خداوند فرماتا ہے کیا وہ مجھ ہی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی روح سیاہی کے لیے نہیں کرتے؟ اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میرا قہر و غضب اس مکان پر انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا ان کو سوختی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کی شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں گا اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا، میں نے ان کو ہمیشہ بروقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا لیکن وہ تیری نہ سنیں گے، تو ان کو بلائے گا لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے۔ بس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی، سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی۔ ہنوم کی وادی میں بدکاریاں، اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوحہ کر، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر ان کا قہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی۔ خداوند فرماتا ہے انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مخلوقات رکھی تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے توفت کے اونچے مکان ہنوم کی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں، جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے دیکھ کو دن آتے ہیں کہ یہ نہ توفت کہلائے گی نہ یعنی ہنوم کی وادی، بلکہ وادی قتل اور جنگ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے، اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ تب میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ خداوند فرماتا ہے کہ اس وقت وہ یہودا کے بادشاہوں اور اس کے سرداروں اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے، اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے، جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت وہ پیروی کرتے تھے، جن سے وہ صلاح لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے، بچھائیں گے۔ وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی، بلکہ روئے زمین پر کھاد بنے گی۔ اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے بچ رہیں گے ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں، موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے گناہ اور سزا۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں۔ کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا۔ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے۔ ہاں، ہوائی لکلک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانشمند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔ دانشمند شرمندہ ہوئے اور وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے، دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا
ان میں کیسی دانائی ہے۔ بس میں ان کی بیویاں، اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ نہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پست ہو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے میں ان کو بالکل فنا کروں گا، نہ تاگ میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر، بلکہ پتے بھی سوکھ جائیں گے، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا۔ ہم کیوں چپ چاپ بیٹھے رہیں؟ آؤ اکٹھے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں اور وہاں چپ ہو رہے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو چپ کرایا اور ہم کو اندرائن کا پانی پینے کو دیا ہے، اس لیے کہ ہم خداوند کے گناہ گار ہیں۔ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پھر دیکھو دہشت، اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دان سے سنائی دیتی ہے، اس کے جنگی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی، کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں، اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہر کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افعی بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا اور وہ تم کو کاٹیں گے۔ یرمیہ اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مونگتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے باعث کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہیں۔ وہ اپنی زبان کو راستی کی کمان بناتے ہیں، وہ ملک میں زوراور ہو گئے ہیں لیکن راستی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے ہر ایک اپنے ہمسایہ سے ہوشیار رہے اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر ایک بھائی دغابازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا اور ہر ایک اپنے ہمسایہ کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا۔ انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بدکرداری میں جان فشانی کرتے ہیں۔ تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے۔ خداوند فرماتا ہے فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو پگھلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا، کیونکہ بنت قوم سے اور کیا کروں؟ ان کی زبان محلق تیر ہے، اس سے دغا کی باتیں نکلتی ہیں۔ اپنے ہمسایہ کو منہ سے تو سلام کہتے ہیں پر باطن میں اس کی گھات میں بیٹھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا؟ کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ میں پہاڑوں کے لیے گرہ آزاری اور بیابان کی چراگاہوں کے لیے نوحہ کروں گا، کیونکہ وہ یہاں تک جل گئیں کہ کوئی ان میں قدم نہیں رکھتا۔ چوپایوں کی آواز سنا ہی نہیں دیتی، ہوا کے پرندے اور مویشی بھاگ گئے، وہ چلے گئے۔ میں یروشلم کو کھنڈر اور گیدڑوں کا مسکن بنا دوں گا اور یہودا کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ کوئی باشندہ نہ رہے گا۔ صاحب حکمت آدمی کون ہے کہ اسے سمجھے، اور وہ جس سے خداوند کے منہ نے فرمایا کہ اس بات کا اعلان کرے کہ یہ سرزمین کس لیے ویران ہوئی اور بیابان کی مانند جل گئی کہ کوئی اس میں قدم نہ رکھتا۔ اور خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے، بلکہ انہوں نے اپنے ہٹی دلوں کو اور علیم کی پیروی کی جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان لوگوں کو ناگدونا کھلاؤں گا
اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ یہ نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا، اور تلوار ان کے پیچھے بھیج کر ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ یروشلم کے باشندے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والے عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں، اور ماہر عورتیں بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں، اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ کریں، تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہہ نکلے۔ یقیناً صہیون سے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے، ہم کیسے غارت ہوئے، ہم سخت رسوا ہوئے، دیکھو ہم وطن سے آوارہ ہوئے اور ہمارے گھر گرا دیے گئے۔ اے عورتوں، خداوند کا کلام سنو اور تمہارے کان اس کے منہ کی بات قبول کریں، اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گری اور اپنی پڑوسنوں کو مرثیہ خوانی سکھاؤ، کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی ہے، تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے۔ کہہ دے خداوند یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی، اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کانٹے والوں کے پیچھے رہ جائیں، جسے کوئی جمع نہیں کرتا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ کبھی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، کیونکہ جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا، مصر اور یہودا اور ادوم اور بنی عمون اور موآب کو، اور ان سب کو جو گاؤ دمداڑی رکھتے ہیں، جو بیابان کے باشندے ہیں، کیونکہ یہ سب قومیں نامختون ہیں، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے۔ آمین اور آمین۔ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 10واں باب، بت پرستی اور حقیقی پرستش کا موازنہ۔ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں۔ چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑئی کے ہاتھ کا کام ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ وہ کھجور کی مانند مہروتی ستون ہیں پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے۔ ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اے خداوند، تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہے۔ بتوں کی تعلیم کیا، وہ تو لکڑی ہے، ترسیس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر اور اوفاز سے سونا آتا ہے، جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ ان کا لباس نیلا اور افغانی ہے، اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھرتھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ خداوند کی ستائش کا گیت۔ اسی نے اپنی قدرت اور سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فروانی ہوتی ہے، وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے۔ ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہے، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گے۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے، رب الافواج اس کا نام ہے۔ آنے والی اسیری۔ اے محاصرہ میں رہنے والی، زمین پر سے اپنی
گٹھری اٹھا لے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس ملک کے باشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں ہائے میری خستگی، میرا زخم دردناک ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے۔ میرا خیمہ غارت کیا گیا اور میری سب تنابیں توڑ دی گئیں، میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے اور وہ ہیں نہیں۔ اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے، کیونکہ چرواہے حیوان بن گئے اور خداوند کے طالب نہ ہوئے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے۔ دیکھ شمال کے ملک سے بڑا غوغا اور ہنگامہ کی آواز آتی ہے، تاکہ یہودا کے شہروں کو اجاڑ کر گیدڑوں کا مسکن بنائے۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر، پر اندازہ سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ اے خداوند، ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر ڈھیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔ آمین اور آمین۔